ایک تو یہ صحابہ کرام کے متعلق بات کرنی تھی. ایک دوسری بات دیکھو، اگر ہمیں دنیا کے حوالے سے کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں زمیندار ہوں، گندم کاشت کر رہا ہوں، دوسرے زمیندار بھائی نے آ کر مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ کاد اس طرح ڈالو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسے چائے بھی پلا دیتے ہیں کہ اس نے دنیا کے حوالے سے میری رہنمائی کی. کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، دوسرا آ کر اسے سمجھاتا ہے کہ جس طرح تو چلا رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا، ایسے چلاؤ پھر نفع زیادہ ہوگا. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ٹھیک. اور اگر دین کے حوالے سے کوئی غلطی کر رہا ہے، اگر اسے سمجھا دیا جائے کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، ہم ناراض ہو جاتے ہیں. بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا، بڑا آیا ہمیں نصیحت کرنے والا. حالانکہ شریعت کا حکم ہے اگر دوسرا مسلمان بھائی گناہ میں ملوث ہو، دوسرے کا حق بنتا ہے کہ اس کو منع کرے اور اسے سمجھائے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی تم میں سے کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے تو اس کو زبردستی اور طاقت کے ذریعے روک دے کہ اس طرح نہ کرو. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کے ساتھ روکے، سمجھائے اسے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل ہی دل میں اسے برا جانے، اس سے نفرت کا اظہار کرتا رہے، شاید وہ سمجھ جائے. وذالک اضعف الایمان، فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے کہ صرف دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنا اور اسے برا بلا سمجھنا. پہلا حصہ زبردستی، یہ تو حکومت کا کام ہے. دوسرا حصہ ایمان کا، اسے زبانی طور پہ سمجھانا کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، تو جہاں تیرا آمد و رفت ہے وہ مقامات ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح لوگوں کے دوستانہ چھوڑ دو، تعلقات چھوڑ دو جن کے ساتھ تو پھر رہا ہے. تب جا کر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی. اور اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائیں گے. دیکھو یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مسلمانوں کی جانب سے بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا فریضہ، فرض کفایہ ہی سمجھو، سر انجام دے رہے ہیں. دیکھو حضور علیہ السلام کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ کرتے رہو، وگرنہ دعائیں کرتے رہو گے قبول نہیں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، طرح طرح کے عذاب تمہارے اوپر آئیں گے. اس فریضے کو مساجد اور مدارس احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، یہ کام سر انجام دے رہے ہیں.